اچھا، کہا جاتا ہے ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہماری ایٹمی قوت ہونا پورے عالم اسلام کے لیے فخر اور اس کے تحفظ کی ضامن ہے۔ چنانچہ دنیا کشمیر، فلسطین، چچنیا میں ظلم کے خلاف اور حرمین کے تحفظ کی خاطر بھی ہماری فوج کو ہر اقدام اٹھانا چاہیے۔ ایک نقطہ پیغام صاحب چاہتا ہوں آپ کی رائے سامنے آئے۔ ملک ہمارا تھا جس پس منظر میں تقسیم ہوئی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایٹمی قوت ہیں، دنیا کے چند چنیدہ ممالک میں ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں۔ ایٹمی قوت بننے کے نتیجے میں عالم اسلام کی کچھ توقعات ہیں جو ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ اب جب یہ وابستہ ہو گئی ہیں تو کچھ تقاضے ہمیں بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ کس کو؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم سے پاکستان کی قوم مراد ہوگی نا۔ دنیا تقاضے کرے، اقوام متحدہ بھی ہم سے کچھ تقاضے کر سکتی ہے، امت مسلمہ بھی کر سکتی ہے، ہمسایہ ممالک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں باہمی طور پر ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ تقاضوں کا مخاطب فوج کیوں بن گئی؟ ایٹم بم ان کے پاس ہے، اس لیے ان کے پاس ہے یا قوم کے پاس ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسلحہ ان کے پاس ہے، اسی لیے استعمال کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح کے ڈاکو گھروں میں گھستے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی استدلال موجود ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں اگر اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ شرمناک واقعات ہیں ان کا ذکر کروں تو اس میں وہ تصویریں ہیں کہ جس دن یہ لوگ اس ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے دروازے توڑ کر اندر گھس رہے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی شرمناک منظر نہیں ہو سکتا۔ وہ وزیر اعظم برا تھا، بھلا تھا، ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم تھا۔ یہ اصل میں ایک شخص کی نہیں پوری قوم کی توہین تھی۔ اس لیے یہ واقعہ ہے کہ اس بیانیے کے مصنفین کو اپنے ان تمام جرائم پر غور کرنا چاہیے، اس تاریخ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیا استدلال ہے؟ یعنی اگر یہاں کوئی اسلحہ ہے یا ہم نے کوئی اسلحہ بنایا ہے یا اس میں کوئی کمال حاصل کیا ہے تو وہ قوم کا اثاثہ ہے، اس کا کسی خاص محکمے سے تعلق ہے۔ یعنی کل پولیس یہی دعویٰ کر دے گی، کل کو بیوروکریسی کو اگر کوئی ذمہ داری دی گئی تو وہ یہ کہے گی کہ ہم نے تو 20 سال 50 سال فلاں معاملے کی نگرانی کی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے مالک ہیں، دنیا کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دنیا کو اس قوم کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس قوم کی سیاسی قیادت ہے جس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ عالم اسلام کی ضرورت ہے، ہمارے سراکوں پر حرمین کی ضرورت ہے، تو کیا کہنے ہیں؟ یعنی حرمین سے بڑھ کر کیا چیز کسی مسلمان کو عزیز ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ مسلمان قوم کرے گی، پاکستانی قوم کرے گی، یہ ہماری سیاسی قیادت، منتخب سیاسی قیادت کرے گی۔ اس میں کوئی مشورہ دینا ہے دے، اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے قائم کریں۔ آپ ذرا وہ منظر دیکھیے کہ جب امریکہ کے صدر نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج نکال لے گا، یہاں کی مسلح افواج اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ معلوم ہے کہ خود مسلح افواج کے سربراہ نے اپنا اختلاف ظاہر کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو آپ نے دیکھا اس نے کیا جواب دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ رائے دی؟ انہوں نے کہا میں نے دی، میری رائے یہ نہیں تھی۔ پھر صدر نے آپ کی رائے قبول نہیں کی تو آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صدر پر دباؤ ڈالتا۔ یہ میرا کام نہیں، میرا کام یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے اس میں اگر میری رائے مانگی جائے تو میں دے دوں۔ فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے، جب وہ فیصلہ کر لے گی میرا کام یہ ہے کہ میں امتثال امر کروں، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق اگر مجھے داخل ہونا ہے تو داخل ہوں، اور اگر مجھے فوجیں نکالنی ہیں تو میں نکال لوں۔ تو فوج کا اصل کام یہ ہے، وہ جب اپنے اس جگہ پر آتی ہے اور سیاسی قیادت کے احکام کو قبول کرتی ہے، اسی وقت اصل میں اپنی قوم کی نگاہوں میں ایک باعزت ادارہ بنتی ہے، محبت کا مرجع بنتی ہے۔ ایک کاروبار کر کے وہ اپنی قوت نہیں بڑھا سکتی۔ عالم اسلام کی وہ تنہا مالک نہیں ہے، عالم اسلام سے اس قوم کا تعلق ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ دنیا میں انسانوں کی حیثیت سے ہم نے ایک اپنی ریاست قائم کی ہے تو دنیا کی ساری قوموں سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے نظم کا ہم حصہ بنے ہیں تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری ایک رائے ہے اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں میں ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں فیصلے کرنے چاہیے، سیاسی قیادت کو ان فیصلوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ فوج کا کام، پولیس کا کام، انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ جو فیصلے کر دیے جائیں ان فیصلوں کا نفاذ کرے
اور عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قانون بنا دیا جائے وہ بے لاگ طریقے سے اس قانون کا نفاذ کرے. نہ وہ پنچایت ہے، نہ اس کا کام لوگوں کو بلا کے مختلف ترجیحات کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے، نہ اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کی خالق بن کے بیٹھ جائے. اس کو بے لاگ طریقے سے دائیں بائیں سے اپنی آنکھیں بند کر کے قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، اور قانون کے مطابق ان سب اداروں کو اپنا سر اس انتظامیہ کے سامنے جھکانا چاہیے جسے لوگ منتخب کر کے اس ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ذمہ داری تفویض کرتے ہیں.